میں کہنا چاہتا ہوں یہ ان اسلامک تو ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ دستور کے بالکل خلاف ہے۔ مسلم پرسنل لا ہے، اس کو مذہب کا اسینشل پارٹ یعنی ایک لازمی حصہ مان لیا گیا، شاعر تسلیم کر لیا گیا، لیکن اب تو سول لا کو یا کہہ لیجیے جو آئلی قوانین ہے یا فیملی لا ہے اس کو مذہب سے الگ کر کے دیکھا جا رہا ہے، اور لوگ اس کی مثالیں اب دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، یورپ کے ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں سول کوڈ نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں کے مسلمان مذہب پر عمل کرتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو اگر یہ اسینشل پارٹ ہے تو پھر وہاں کے مسلمان کیوں اس کو لاگو کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں پرسنل لا کو؟ یورپ اور امریکہ کے اگر مسلمان کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ انگریزی بولتے ہیں تو ہم انڈیا کے مسلمان بھی انہی کو فالو کریں۔ انڈیا کے مسلمان ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو انگریزی سے اتنے مرعوب ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ ایک صاحب نے کسی کو انگریزی میں گالی دی تو انہوں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے انگریزی میں گالی دی، آپ نے میری عزت بڑھا دی۔ امریکہ اور یورپ کے مسلمان اگر کوئی کمی کر رہے ہیں تو ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس کمی کو دور کریں۔ ہم امریکہ اور یورپ کے مقلد نہیں ہیں، ہم قرآن اور سنت کے مقلد ہیں۔ اور قرآن، دیکھیے ایک بات بہت واضح ہے، ہمارے نان مسلم بھائی اصل میں یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ جو چیز، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ایسینشل پارٹ ہے، یہ مان لیا، روزہ ایسینشل پارٹ ہے، یہ مان لیا، یہ سب جو نکاح طلاق اور میراث یہ کہاں، اصل میں وہ اپنے مذہب پر قیاس کرتے ہیں، وہ ایک نارمل حصہ سمجھتے ہیں زندگی کا، اسلامی تعلیمات سے جوڑ کر وہ نہیں دیکھتے ہیں اس کو۔ انہوں نے اپنے مذہب میں بار بار تبدیلیاں گوارا کی ہیں، ہندو کوڈ بل بار بار بنا ہے، اور اس کی وجہ ایک اور ہے، اللہ کرے میرا کوئی نان مسلم بھائی برا نہ مانے، یہ ایک ایکیڈمک ڈائلاگ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل طنز نہیں ہے۔ دیکھیے انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی جو بہت سی شاستروں میں جو قوانین ہیں مہیلاؤں کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، وہ بالکل اللاجیکل ہیں، اور اب ایجوکیشن کے پھیلنے کے زمانے میں وہ نہیں مانیں گے لوگ، اور پھر سرے سے دھرم سے نکل جائیں گے۔ تو انہوں نے دراصل یہ فیصلہ کیا کہ اپنے دھرم کی اندر وہ نظر ثانی کریں اور دھرم کو بدلیں، اور یہ کہیں کہ بھئی ہمارے قانون میں یہ تبدیلی ہو گئی، پھر یہ تبدیلی ہو گئی، کئی بار تبدیلی کی انہوں نے۔ تو جن کو اپنے دھرم کے قانونوں میں کچھ کمی محسوس ہوئی، کچھ خرابی لگی، انہوں نے اگر اس کو درست کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے دھرم میں کوئی کمی محسوس نہیں کرتے پورے انصاف کے ساتھ، اور وہ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے مذہب کا کوئی قانون کسی قیمت پر انصاف کے کسی بھی تقاضے کو پورا کرنے میں کمی کرتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ گفتگو تو کیجئے، آپ ایک پڑھے لکھوں کی طرح ایک ڈائلاگ تو کیجئے، میں ڈیبیٹ تو کیجئے، وہ والا ڈیبیٹ نہیں جو ہمارے نیشنل چینلز پر چلتا ہے۔ الزام تو حضرت یہی لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے بھی اب کچھ قوانین ایسے ہیں